الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اپنے درس شروع کرنے سے پہلے آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ریمائنڈر دوں کہ ہم آخری عشرے میں ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، اور آخری عشرہ بھی تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا، 70% جو ہے گزر چکا تقریباً. ہمارے پاس ایک تو آج کا دن ہے تاک رات جس میں چاند ہے، اور ایک 29ویں کا ہے، 2 دن. تو اس حدیث کو یاد کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر کے سیڑھی پر آمین کہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اتنا عمل نہ کر سکے کہ وہ اپنا بخشش اللہ تبارک و تعالی سے کروا سکے. ایسا شخص جو ہے وہ بدبخت شخص ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو یہ 2 دن ہے، اس میں خوب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو ہے گڑ گڑائیے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر جتنے بھی گناہیں کی ہے اس سے توبہ کر لیجئے، تاکہ ہم اس حدیث کا مصداق نہ بنیں، اور بالعکس ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں میں بنیں اور ہمارا بخشش اور مغفرت ہو. اور یہ طاق راتیں سبحان اللہ آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، ایقظ لیلا، رات کو جاگا کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے أَحْيَا لَيْلَهُ، رات کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ بندہ خود بھی جاگے، خود تو جاگے ہی جاگے لیکن اہل و عیال کو بھی جگائے. یہ بھی ایک عظیم سنت ہے. ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، آج اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بھلے کل اسکول ہو بچوں کا، اسکول کی چھٹی کرا دے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اسکول کا جو سبق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کا ایمانی جذبہ ہوگا زیادہ، اس سے زیادہ اس کے ذہن میں ڈال دے گا. یہ جذبے کے اوپر ہے. یا اگر اسکول قضا بھی نہیں کرانا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خواہ قضا کرنے لازمی، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزار کے پھر ان کو لے جائیں، سلا دیں. نہیں تو مسجد میں بھی جو ہے سلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. تو اپنے اہل و عیال کے لیے جو بھی ہے ان کو بھی اہتمام کرائیں. تو اگر آپ کے کہنے پر کوئی بھی آپ کے اہل و عیال میں سے یا کوئی دوسرا بندہ آپ کے کہنے سے عمل کرے گا، تو جتنا اجر و ثواب اس کو حاصل ہوگا اتنا اجر و ثواب آپ کو بھی حاصل ہوگا. اور کتنا ہی یہ عظیم اجر ہوگا اور گولڈن چانس ہے کہ اگر آپ کی دعوت کی وجہ سے اس نے عبادت شروع کی اور وہ لیلۃ القدر کے ساتھ فٹ ہو گیا تو خیر من 1000 شہر اس کے لیے بھی، اور خیر من 1000 شہر آپ کے لیے بھی. آپ کے اپنے بھی 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر و ثواب، اور جس بندے نے تمہارے کہنے پر عبادت کیا اس کا بھی جو ہے اتنا ثواب تمہارا. تو گویا کہ 2000 مہینوں سے زیادہ آپ کے لیے اجر و ثواب. اور اگر 3-4 بندے آپ کے کہنے پہ عمل شروع کر دیں تو نور علی نور ہوگا. تو خود بھی اہتمام کریں اور اپنے اہل عیال، دوست و اقارب کو بھی جو ہے اس کی جو ہے دعوت دیں. ہمارے پاس بالکل آخری گھڑی ہے آج، اور پرسوں کا دن ہے، پھر اس کے بعد رمضان جو ہے ہم سے الوداع ہوگا اور ہم پھر جو ہے خالی میدان میں جو ہے وہ رہ جائیں گے. یعنی موسم جو عبادت کا موسم تھا وہ چلا جائے گا. ہم سن رہے تھے سورہ رحمان. سورہ رحمان یہ مدنی سورت ہے. اس کا پہلے سورہ قمر کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے؟ عذاب اور انعام کا اجمالی ذکر ہوا مختصراً پچھلی صورت میں، اور اب اس صورت میں جو ہے عذاب اور انعامات کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی تفصیلی ذکر فرما رہے ہیں. بار بار ہم سنا کہ کوئی آلاء ربکما تکذبان، نعمت کا ذکر، اور پھر کہ اللہ تبارک و تعالی کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو تفصیل سے جو ہے اس کا ذکر ہے. پچھلی صورت میں جو دوسرا ربط ہے
یہ حکم تھا کہ اللہ ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کرتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تقدیر ہے اور ہر چیز کو تقدیر کے مطابق جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے. اور اب اس صورت میں جو ہے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا تفصیل ہے کہ وہ جو تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں لکھی ہیں وہ یہ نعمتیں ہیں. یہ ساری نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہے. اسی طرح پچھلی صورت میں تذکرہ تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن عظیم الشان کو آسان بنایا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا. اور اس صورت میں جو ہے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو سکھایا لوگوں کو، یہ آدم کے بیٹوں کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سکھایا ہمیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کو قرآن کا کچھ حصہ آ رہا ہو، قرآن کا کچھ علم آپ کے پاس ہو، تو اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی اللہ تبارک و تعالی کا نعمت نہیں ہے. پھر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ خلق الانسان، انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، علمہ البیان، اور اس کو بولنا بھی سکھایا اللہ تبارک و تعالی نے. اگر اللہ تبارک و تعالی یہ بولنے کی صلاحیت انسان کو نہ دیتے اور وہ ہر چیز جو ہے لکھنے سے جو ہے دوسرے کو وہ کرتے تو کتنا ٹائم ضائع ہوتا، کتنا یہ اس نعمت کو تو پہچان لو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ آج جو آپ بول سکتے ہیں 1 منٹ میں وہ 3 منٹ میں آپ لکھ نہیں سکتے. اور کتنے کتنے پیپر ضائع ہو جاتے ہیں. کسی کو اگر لکھنا نہیں آتا تو پھر کیا کرتا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان. اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب جو ہے اللہ کی تخلیق ہے. اور یہ سب والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارے اور یہ شجر حجر یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کا جو سجدہ ہے وہ اس کے مطابق ہے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ بتایا کہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں درخت وغیرہ بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں. اور دوسروں نے بتایا کہ یہ جو درخت ہے جو پھل دیتے ہیں، میوے دیتے ہیں، یہ اس کا سجدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی طرح یہ جو ستارے ہیں، ایک تو تفسیر یہ ہے کہ یہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ رات کو جب یہ چمکتے ہیں اور انسانوں کے لیے اس دنیا میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور انسانوں کی راستے تلاش کرنے کے اوقات اور یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، تو یہ جو ہے ان کا سجدہ ہے. تو بہرحال جس طرح آپ کے مطابق سجدہ ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں، آسمان کو بھی اٹھایا، ووضع الميزان، اور میزان کو بھی رکھا. اور اسی طرح واقعیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور پھر فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ پہلی صورت ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جن کو مخاطب کرایا اور بار بار کرایا. یہاں پر انسان کو بھی حکم ہے، انسان بھی مخاطب ہے، اور جنات جو ہے وہ بھی مخاطب ہے کہ فبأي آلاء ربكما. یہ جو ماں ہے وہ ماں یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی انسان اور جن تم دونوں جو ہے اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ یہ دین جو ہے، یہ شریعت جو ہے، یہ جن کے لیے بھی ہے اور انس کے لیے بھی ہے، دونوں ثقلین کے لیے ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے. تو اس لیے بات پھر رب المشرقین و رب المغربین کہ وہ ذات جنہوں نے جو مشرق کا رب ہے، جو مغرب کا رب ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق تو ایک ہے، مغرب تو ایک ہے، تو یہاں پر اللہ نے دو مشرق اور دو مغرب کیوں بتائے؟ مشرقین کہتے ہیں 2 مشرقوں کو، مغربین کہتے ہیں 2 مغربوں کو. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے رب المشرق والمغرب کا ذکر فرمایا. ایک اور آیت ہے رب المشارق والمغارب کہ بہت ساری مشرقیں اور بہت ساری مغربیں. تو یہ کیا ہے؟ جس طرح رب المشرق والمغرب ہے کہ
کہ ایک تو مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پہ غروب ہوتا ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ دوسرا جو رب المشرقین ہے اور رب المغربین ہے، دو مشرقیں اور دو مغربیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو سردی میں مشرق سورج جو ہے ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور گرمی میں جو ہے وہ دوسری جگہ سے طلوع ہوتا ہے، تو سردی اور گرمی کا جو الگ الگ مشرق ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب المشرقین، سردی میں یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، گرمی میں وہاں سے طلوع ہوتا ہے، اور سردی میں یہاں غروب ہوتا ہے اور گرمی میں وہاں غروب ہوتا ہے۔ تو جس کا ذہن تھوڑا سا ایڈوانس ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رب المشرقین اور رب المغربین۔ اچھا، اس سے ہٹ کر جس کا ذہن اور ایڈوانس ہے، جو سائنٹیفک تھرو سے وہ دیکھتا ہے، رب المشارق والمغارب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ بہت سارے مشرقوں کا رب ہے اور بہت ساری مغربوں کا رب ہے۔ اسی طرح سورج ایک دن ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اگلے دن تھوڑا ہٹ کے دوسری جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ ہر روز سورج جو ہے وہ اپنے مشرق کو، اپنے جو ہے طلوع جگہ جو ہے وہ چینج کرتا ہے، اور یہ 12 مہینے کسی نے جو ہے وہ پکچر لی ہے، وہ آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پکچر لیا ہے کہ ایک دن یہاں، ایک دن یہاں، ایک دن یہاں، ایک دن یہاں، یا مہینوں کے حساب سے کہ اس مہینے میں یہاں، دوسرے مہینے میں یہاں، تو وہ بہت سارے مشرق ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بحروں کو بھی مرج کر دیا کہ دونوں بحر جو ہے وہ ایک میٹھے پانی کا ہے، ایک جو ہے کھارے پانی کا ہے، دونوں بالکل ٹچ ہے لیکن دونوں کا پانی مکس نہیں ہوتا، دونوں کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ایک دوسرے میں نہیں جاتے پانی میں۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور اس سمندر سے جو ہے وہ قیمتی ہیرے اور پتھر نکلتے ہیں، لؤلؤ اور مرجان جو ہے وہ اس سمندر سے نکلتے ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا، یہ کائنات جو ہے، کل من علیہا فان، یہ سب کے سب جو ہے یہ فانی ہو جائے گا، اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں۔ پہلے آپ نے سنا کہ ایک مچھر کے پر کے جو ہے برابر بھی جو ہے اس دنیا کا کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو فنا ہونے والی چیز پر جو ہے اپنی توانائی زیادہ خرچ نہ کریں، ضائع نہ کریں اپنی توانائی۔ جو بھی نعمتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تو ان نعمتوں کو ضائع نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ رب کی سرکشی میں لگ جائیں وہ توانائیاں، اور رب کی عبادت اور رب کی بندگی سے جو ہے بندہ دور رہے۔ تو پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں عطا کی تھی، کبھی شکریہ ادا کیا؟ یہ بولنا کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ اللہ کی نعمت ہے؟ نہیں، فری میں ملا ہے۔ یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں کبھی غور کیا یہ اللہ کی نعمت ہے؟ یہ سانس اندر چلا جائے باہر نہ آئے زندگی ختم، یہ باہر آئے واپس اندر نہ چلا جائے زندگی ختم، کتنی بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں ہیں۔ اور اگر آپ اپنے ہی جسم پر اپنے آپ میں جو ہے غور و فکر کر لیں تو کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک ایک سیل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی کتنی چیزیں رکھی ہیں۔ ڈی این اے کو لے لیں، کسی اور خلیے کو لے لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہیں ہمارے اوپر، اور ہم نے کبھی جو ہے شکریہ ادا نہیں کیا ان نعمتوں کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قیامت کا تذکرہ کیا کہ یہ نعمتیں یہ تمہیں قیامت سے دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے، ان نعمتوں کی وجہ سے تمہارا قیامت کا دن جو ہے وہ تم بھول نہ جاؤ، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہر وقت قادر مطلق ہے، لیکن یہ ہمارے سمجھانے کے لیے
کہ ہم جیسے کاموں میں بزی ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلو جب فارغ ہوں گے تو یہ کام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا, پورا فوکس حساب کتاب پہ ہوگا, تو ہمارے ذہن کے مطابق کہا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان, ایک انسان اور ایک جنات ہم عن قریب جو ہے تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں اور حساب کتاب شروع کرنے والے ہیں. پھر فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالی یہ خطاب کریں گے جنات کو اور انسانوں کو کہ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کہ آپ زمین اور آسمان کے احاطے سے اگر نکلنا چاہتے ہیں یا نکل سکتے ہیں, ان استطاعتم یا تم استطاعت رکھ سکتے ہو, فانفذوا نکلو, لا تنفذون الا بسلطان, لیکن کوئی بھی جو ہے احاطے سے جو ہے نہیں نکل پائے گا. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان, رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تو اس رب کی بندگی جو ہے وہ کی جائے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جنت کا جو ہے تذکرہ فرمایا اور پھر جہنم کا بھی تذکرہ فرمایا کہ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان, کہ اس دن جو آسمان پھٹ جائے گا, فكانت وردة كالدهان, اور ایک گلاب کی طرح بالکل لال سرخ ہو جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو جب ابھی سب کچھ ٹھیک ہے تو تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, وہ سختیاں جو آنے والی ہے. پھر آپ ندامت اور حسرت کرو گے کہ کاش مجھے زندگی مل جائے. آگے تذکرہ آئے گا, وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں زندگی مل جائے دوبارہ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندگی کریں, لیکن پھر جو ہے دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا, کیونکہ یہ جو موقع ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی وہ قانون بنائے فطرت جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. تو سنت اللہ التی لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ یعرف المجرمون فیومئذ لا یسأل عن ذنبهم ولا جان, یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, مجرموں کا جو ہے دور سے پتہ چلے گا اور علامات ہوں گے ان کے, ان سے پتہ چلے گا. اور پھر ان کو فرمایا کہا جائے گا کہ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون, یہ ہے وہی جہنم جو مجرم لوگ جو ہے اس کو جھٹلاتے تھے اور رب سے جو ہے وہ دور جاتے تھے. تو آج عمل کا دن ہے, کل جو ہے وہ جزا کا دن ہے, تو عمل کیجئے. پھر جنت کا تذکرہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات سے اگر ڈرا تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں, جنتان دو جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تم ڈر کیوں نہیں رہے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات سے. جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بندہ ہوگا لیس بینہ و بینہ ترجمان, کہ رب العالمین اور اس بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اور پھر وہاں پر بندہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا, بول سکے گی نہیں. اگر ارادہ کر لے, ہم نے سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالی زبان پر مہر لگائے گا اور اس بندے کا ہاتھ اور پاؤں جو ہے اور اس کا سکن جو ہے وہ بات کرنا شروع کر لے گا اور اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ گواہی دے گا. تو اس دن سے ڈریے, اس رب کی ملاقات سے ڈریے. تو اگر کوئی ڈرتا ہے رب کی ملاقات سے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو جنتیں تیار کر رکھی ہے. فیہما عینان تجریان, ان دونوں جنتوں میں دو چشمے ہیں. عینان تجریان, بہنے والے جو ہے دو چشمے ہیں, بالکل خالص پیور جو ہے وہ پانی ملے گا. اور جنت کی 4 نہریں, اور سورہ محمد میں آپ نے سن لی کہ شہد کی نہر ہوگی, پانی کا نہر ہوگا اور دودھ کا نہر ہوگا, اور اسی طرح شراب خالص جو ہے سائغا للشاربین, مزیدار, دنیا والی شراب نہیں کہ آپ کو بے ہوش کر دے, نہیں, لذیذ شراب, پیور خالص جنتی شراب. تو اس کے چشمے جو ہے آپ کی جنت میں جو ہے وہ جاری ہوں گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, اور اللہ تبارک و تعالی ان جنتوں میں جو ہے ہر پھل کے 2 جوڑے بنائیں گے.
کچھ علماء نے اس میں یہ تفسیر کی ہے کہ ہر پھل میں جو ہے ایک فریش فروٹ ہوگا اور ایک ڈرائی فروٹ ہوگا. یہاں پہ ہم ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں نا، تو کہہ رہے کہ فاکہۃ زوجان، کہ دو جوڑے کیسے ہوں گے کہ جیسے اگر آم ہے تو وہ فریش آم بھی آپ کو ملے گا اسی درخت میں سے، اور اسی درخت میں سے آپ کو ڈرائی آم بھی ملے گا، اور دونوں کے ذائقے مختلف ہوں گے اور دونوں کے ذائقے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے. آپ کا جو ہے کبھی ہم دنیا میں تو کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں، 2-3 آم تو پھر پیٹ بھر جاتا ہے نا، مزہ نہیں آتا. وہاں یہ چیز نہیں ہوگی، آپ جتنا کھاؤ گے اتنا مزہ لطف اندوز ہوگے. جنت کی نعمتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور وجنت الجنتین دان، تکیہ لگائے ہوں گے آپ کے لیے، جو ہے تکیے ہوں گے کس سے؟ ریشم کے، بڑے ریشم کے، نرم ملائم، کہ دنیا میں آپ نے ٹچ تک نہیں کیا. ایسی چیز جو ہے وہ جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی. اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر وہ سورہ رحمان کا خود جو ہے مطالعہ کر لیجئے، آپ یقین جانیے آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ کا من کرے گا، دل کرے گا کہ ابھی ہی جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اس کے لیے جو ہے عمل کی ضرورت ہے کہ آپ عمل کریں، اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرائیں. اور یہ بہترین گھڑیاں ہیں، یہ رمضان کی گھڑیاں اور رمضان کے آخری عشرے کی گھڑیاں اور پھر رات کی جو ہے یہ گھڑیاں، اس کو ضائع بالکل نہ کیجیے. اس کے بعد ہم سن رہے تھے سورۃ الواقعہ. سورۃ الواقعہ یہ مکی سورت ہے. اس کا سورہ رحمان کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ رحمان میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا، اور اس سورت میں جو ہے جنت اور جنت کے مستحق لوگوں کا ذکر ہے کہ کون ہیں وہ لوگ. اور دوسرا جو ربط ہے، سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید ربوبیت اور رب کی رحمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے، کتنی نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں، اس کا تذکرہ تھا. تو اب رب کی تخلیق کا ذکر ہے کہ وہ رب ہے، تو اب اس کی تخلیق بھی دیکھو کہ پانی کو پیدا کیا ہے، آگ کو پیدا کیا ہے، کھیتی کو پیدا کیا ہے، یہ سب جو ہے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. تو فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی اور واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور قیامت کا واقع ہونا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی سرسری بات نہیں ہے، یہ پکی بات ہے. خافضۃ الرافعہ، کچھ لوگوں کو بلندی تک لے جائے گا اور کچھ لوگوں کو پستی تک لے جائے گا. اذا رجت الارض رجا، جب یہ زمین جو ہے ہل جائے گی اور ہلنے کے ساتھ وبست الجبال بسا، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا، پھر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیں گے. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، کہ ایک دائیں طرف والے لوگ، اور کیا ہی بہترین لوگ ہیں یہ، ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں سائڈ والے لوگ، اور کتنے ہی بدترین لوگ ہیں یہ بائیں سائڈ والے لوگ. یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے عرش کے دائیں سائڈ میں جو ہے نیک لوگوں کو جگہ دیں گے، اور عرش کے بائیں سائڈ جو ہے وہ برے لوگوں کو جگہ دیں گے. اور جو دائیں سائڈ والے ہوں گے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ سے ملے گا، اور جو بائیں سائڈ پہ ہوں گے ان کو اعمال نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا. اور تیسرا جو گروہ ہے وہ ان دائیں ہاتھ والوں میں سے جو ہے ایک پیور لوگ، خالص مخلص لوگ، وہ کیا ہے؟ والسابقون السابقون، وہ لوگ جو ہمیشہ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوں گے. کوئی بھی نیکی ہو وہ آپ دیکھو گے اس کی تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ، ان کا جو ہے آپس میں یہ کوشش تھی کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، لیکن جب بھی دیکھا ابو بکر ان سے آگے، جب بھی دیکھا ابو بکر ان سے آگے. تو ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ السابقون السابقون، وہ ان دائیں ہاتھ عرش کے دائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے یہ خاص لوگ ہوں گے. اور یہ سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں بھی داخل فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی سابقون میں سے شمار کر دے، ہمارا شمار. اور وہ سابقون وہ لوگ ہیں جو نبی ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، جو صالحین ہوں گے.
اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں سے کر دے. اولئک المقربون، یہ اللہ تبارک و تعالی کے انتہائی مقرب لوگ ہوں گے. فی جنت النعیم، یہ جنتوں میں ہوں گے، نعمت والی جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ. پھر جنت کا تذکرہ آیا کہ وہ تکیے، وہ چارپائیاں، متکئین علیہا متقابلین، تکیے لگائے ہوں گے ایک دوسرے کے مقابل جو ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت میں نوجوان جنتی لڑکے لگا لیں گے. نوجوان جنتی لڑکے پیدا کریں گے ان جنتیوں کے لیے، ان سابقین کے لیے، اور ان کی خدمت کریں گے. جو بھی نعمتیں ان کو چاہیے وہ ان کے سامنے پیش کریں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یہ برتن جو ہے سونے کے برتن، چاندی کے برتن، اور ہر چیز جو ہے ان کو مہیا کریں گے. سبحان اللہ. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جو بھی پھل ان کو چاہیے ہوگا، جو بھی ان کے یہ اختیار کریں گے، وہ جو ہے یہ لڑکے ان کے سامنے پیش کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اس سے ہٹ کر پرندوں کے گوشت فرائی. آج کل ہم بٹیر کے لیے کہاں جاتے ہیں نا، وہاں پہ بہت سارے پرندوں کے پھل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سابقون میں سے ہو، کہ جو بھی نیکی ہو آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جو بھی نیک کام ہو آپ آگے بڑھیں. مسجد کی خدمت ہو، مسجد کی آبادی ہو، طلباء کی جو ہے سپورٹ ہو، دین کی خدمت ہو، ہر چیز میں جو ہے آپ آگے بڑھیے. ہر نیک کام میں یہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں آگے بڑھو تاکہ تم کامیاب ہو اور رب کی یہ جو بہترین نعمتیں ہیں یہ تمہیں مل جائے. اور اس کے علاوہ وحور عین، اور وہ حور، جنت کی حور جو بڑی آنکھوں والے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ تمام کی تمام نعمتیں یہ آپ سب نوجوانوں کے لیے ہے. اگر آپ اپنی نوجوانی رب کی عبادت میں گزار لیں، اگر رب کی عبادت میں اپنی نوجوانی گزار لے تو یہ سب کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے جو ہے یہ نصیب فرمائے. اور پھر بہت ساری اچھا یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہم نے دنیا میں کچھ نہ کچھ دیکھا ہے. حور عین وہ ہم نے دنیا میں جو ہے خواتین دیکھی ہیں تو اس کی مثال دی ہے. میوے ہم نے دیکھے ہیں تو اس کا مثال دیا ہے. دودھ، شہد، شراب، پانی یہ دیکھا ہے، اس کی مثال دی ہے. اس کے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ جنت میں وہ چیزیں ہوں گی فیما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے دیکھے تک نہیں ہوں گی وہ چیزیں. اور ولا اذن سمعت، ایسی چیزیں ہوں گی کہ کسی کان نے سنے تک نہیں ہوں گے. اور ایسی چیزیں ہوں گی ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی انسان کے دل نے اس کا تصور تک نہیں کیا ہے. تو یہ ہے نعمتیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ جو قیامت آنے والی ہے نا، اس سے پہلے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کیجیے. اور وہ جدوجہد وہ توحید میں ہے، رب کی بندگی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. یہ تین چیزیں اگر ہوگی تو آپ کے لیے یہ نعمتیں انشاءاللہ وہ اللہ نے تیار کر رکھی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ واقعہ بھی جو ہے مطالعہ کرنے والی صورت ہے. ان دو صورتوں کو اسپیشلی جو ہے مطالعہ کیجیے آج کی رات اور کل پرسوں. یہ رمضان میں پھر جو ہے بندہ بزی ہو جاتا ہے تو یقین جانیے آپ کا ایمان کا لیول بڑھے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قرآن کی عظمت بیان کی ہے کہ انہ لقرآن کریم. جتنی ساری چیزیں بیان ہو رہی ہے قرآن میں، تو مشرک کیا کہتے تھے کہ یہ تو اپنی طرف سے بنا کے لے کر لا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نہیں، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن عظیم الشان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور یہ کریم ہے، عزت والی کتاب ہے. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. فی کتاب مکنون، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ وہ جو چھپی ہوئی کتاب ہے جو غیبوں میں لوح محفوظ اس کے اندر سے یہ کتاب جو ہے یہ لی گئی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس ایسی کتاب کہ جسے جو ہے سوائے پاک لوگوں کو کوئی ٹچ تک نہیں کر سکتا. لوح محفوظ فرشتوں کے علاوہ جو ہے کوئی وہاں تک جا نہیں سکتا. تو ایسی کتاب سے یہ کتاب جو ہے وہ آیا ہوا ہے.
تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، نہ یہ جادو ہے نہ یہ جو ہے منتر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان کتاب ہے۔ تو اس پر یقین کر لیجئے، اس کے احکامات کو مان لیجئے تاکہ یہ تمام نعمتیں وصول ہو۔ پھر اس کے بعد ہم سن رہے تھے سورۃ الحدید۔ سورۃ الحدید کا سورہ واقعہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، اور اب اس سورت میں جو ہے فرماتے ہیں کہ توحید کے ساتھ ساتھ مال خرچ کریں تاکہ آپ توحید بھول نہ جائیں اور دین پھیل جائے۔ ایک تو خود آپ غفلت میں نہ رہیں، دوسرا یہ کہ توحید آپ نے جان تو لیا، پہچان تو لیا، عمل ہی تو کر لیا، اب اس کے لیے پیسہ خرچ کرے کہ یہ آگے تک پہنچ جائے۔ تو اگر کوئی خود نہیں پہنچا سکتا تو عمر فاروق بس تو ہے نا، مدرسہ بنایا ہے، یہ دوسروں تک جو ہے علم پہنچاتا ہے، توحید کی بات پہنچاتا ہے، تو اس طرح اداروں کو بھی سپورٹ کیا کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر جو دوسرا جو ربط ہے پچھلی صورت میں معاشرت کی، پچھلی صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا، آخری آیت میں کہ فسبح بسم ربک العظیم، اتنی ساری نعمتیں جو ہیں تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ وہ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے سن لیا کہ والنجم والشمس والقمر کیا والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے اس میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اپنے قدرت کا تذکرہ فرمایا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ پہلے قدرت جو ہے وہ اس کا تذکرہ کراتا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں اگر رب العالمین کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو یا ان کی قدرت میں کوئی شک و شبہ ہو تاکہ وہ دور ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین کی آسمان کی بادشاہت ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے ہیں اور یہ مارتے ہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ پہلے ہیں، اول بھی تھا، وہ آخر میں بھی ہوگا، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صدقے کا، انفاق کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ توحید پہچان لیا، اب اس توحید کو پھیلانا بھی ضروری ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ زیادہ صدقہ دینے والے مرد حضرات اور زیادہ صدقہ دینے والی خواتین جو ہے واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے بہترین قرض، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ مال بھی ڈبل کر دے گا اور ان کے لیے جو ہے اجر بھی ڈبل کر دے گا، اور کریم عزت والا جو ہے وہ زندگی جو ہے ان کی ہوگی قیامت میں۔ تو خاص طور پر یہاں پر مرد اور خواتین کو جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا، صرف یہ نہیں کہ چلو میاں جو ہے وہ تو صدقے کر رہے ہیں اور بیوی جو ہے وہ پرس کو تالا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تمام جو ہے رب کی بندے ہیں اور بندیاں ہیں، تو ہر کوئی جو ہے اپنے حساب سے جو ہے عمل کرے کہ جتنی نعمتیں آپ کو چاہیے کل قیامت کے دن اتنا آپ عمل کریں، چاہے آپ مرد ہو یا کوئی خاتون ہو۔ تو عمل کے لیے وہ ہر ایک کے لیے جو ہے عمل ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اگر نجات چاہیے تو یہ نہ سوچنا کہ آپ نبی کی بیٹی ہے، اپنے لیے عمل کیجئے تو نجات ہوگی۔ تو دونوں کے لیے جو ہے وہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا جو نور ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر جو ہے جائیں گے اور وہاں اس وقت منافقین، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ جو ہے اس کے عمل کے مطابق روشنی ہوگی، آپ نے جتنا زیادہ عمل کیا ہے آپ کے سامنے روشنی اتنی زیادہ ہوگی، اگر آپ نے عمل کم کیا ہے تو اندھیرا ہوگا،
بالکل نہیں کیا تو بالکل اندھیرا ہوگا اور پولیس رات پر جانا وہ مشکل ہو جائے گا. تو اس دن منافقین کہیں گے للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے یار انظرونا ہمارا بھی تھوڑا خیال رکھے، نقتبس من نورکم تاکہ ہم بھی تمہارے روشنی کے ساتھ تھوڑا سا چلے، ان سے تھوڑا روشنی لے لیں. تو مومن ان کو کیا کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹیے، یہ روشنی تو پیچھے دنیا سے ملتی ہے، یہ تو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں، جائیے اور وہاں سے جو ہے اپنے لیے روشنی جو ہے وہ لے کر آئیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ منافق تھے تو تھوڑی سی روشنی کیوں دی؟ وہ اس لیے دی کہ بظاہر جو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی روشنی دیں گے، اور جتنا یہ آگے جائیں گے اور جو سخت جگہ ہوگی وہاں ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اور وہ جو ہے نیچے جہنم میں جو ہے وہ گر جائیں گے. تو فرمایا کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو اس وقت منافقین اور مومنوں کے بیچ میں ایک دروازہ لگ جائے گا، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس کے اندر مومنوں والی سائڈ پہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہوگی، اور وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور جو منافقین کی طرف والی سائڈ ہوگی وہاں پر جو ہے عذاب ہی عذاب ہوگا. جس طرح آپ آج ایئر کنڈیشن کا جو ہے آپ مثال لے لیں کہ باہر جو ہے انتہائی گرمی ہوتی ہے لیکن جس روم میں وہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق جو ہے دروازہ لگائے گا اور ان کو عذاب ہوگا، اور مومنوں کو رحمت ہی رحمت ہوگی، اور مومن جو ہے پھر پولیس رات کو پاس کریں گے اور وہ لوگ جو ہے وہاں پر گر جائیں گے. اسی طرح ہم سن رہے تھے سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ یہ مدنی سورت ہے، اس کا سورہ حدید کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ حدید میں توحید کا حکم تھا، اور اب جو ہے اس سورت میں سورہ مجادلہ جو ہے سورہ حدید میں بدعات اور غلط رسموں کی اصلاح کی گئی کہ یہ جو آپ غلط رسمیں کر رہے ہیں اس کی اصلاح سورہ حدید میں ہوئی. اور اب ایک اور رسم مزید جو رسمیں ہیں جاہلیت کی تھی کہ زہار کا جو مسئلہ ہے، جاہلیت میں اب بندہ جو ہے اپنے بیوی کو جو ہے وہ زہار کرتا اور اس کو اپنی ماں جیسا سمجھتا، تو یہ پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کے لیے وہ حرام ہو جاتی. تو اب اس رسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے حکم بتایا اور اس رسم کو ختم کر دیا. پچھلی صورت میں معاشرتی آداب کی تعلیم، اور اس صورت میں جو ہے مجلس کے آداب، اور اسی طرح مشورہ اور نجوہ جو سرگوشی وغیرہ ہے اس کے احکامات ہیں. تو فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. یہ صحابیہ جو ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرے شوہر نے، اپنی بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر نے مجھے زہار کا حکم سے وہ کر دیا کہ آپ میرے اوپر میری ماں کی طرح ہو، تو اب میں نے اسے زہار کر دیا، اب میں کمزور ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، بچے جو ہیں وہ ان کو سنبھالنا وہ مشکل ہو گیا، اب اس نے اس وقت مجھے جو ہے زہار کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوالے سے مجھے کوئی وحی نہیں آئی ہے، میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے. تو پھر اس خاتون نے کہا کہ میں اپنا شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر آئی ہوں، میں آپ کو بھی نہیں بتا رہا، میں شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر آئی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں سن لی التي تجادلك في زوجها، اس خاتون کی جو آپ کو اپنے شوہر کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اپنا شکوہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے کر رہی تھی. اللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کی باتیں جو ہیں وہ سن لی. ان اللہ سمیع بصیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ خولہ بنت ثعلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لیکن میں نے نہیں سنی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے ان کی باتیں سنی، اور پھر زہار کا حکم جو ہے وہ فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، یہ لوگ جو تم زہار کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو ماں جیسے سمجھتے ہو، ما ہن امہاتہم، یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم،
ان کی مائیں تو وہ ہے کہ جس سے وہ ان کی ولادت ہوئی ہے، وہ ان کی اصلی مائیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ جاہلیت کا جو رسم ہے یہ جھوٹ ہے، اس طرح کوئی جو ہے حکم نہیں ہوگا۔ پھر اس کا جو اگر زہار کرے تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اس سے پہلے یہ کہ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کسی نے اگر زہار کیا تو اس کو چاہیے کہ ایک غلام کو آزاد کر لیں، رقبہ آزاد کر لیں، اور اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، بیچ میں جو ہے کوئی روزہ مس نہیں ہوگا، 2 مہینوں تک روزے رکھیں گے۔ اگر کسی کا یہ بھی استطاعت نہیں ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکین، تو 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا وہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کو ختم کر دیا اور اس کو ایک شرعی حکم کے مقابلے میں لا کر اس کا جو فدیہ ہے یا جو حکم ہے وہ بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کے علم کا ذکر ہے اس صورت میں کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك۔ تو مشرکین کبھی کبھار سرگوشیاں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں سنتا، یا جیسے مومنوں کو دمکانے کے لیے جیسے کوئی مومن جا رہا ہے تو 2 یہودی یا 2 مشرک یا 2 منافق اپنے سرگوشی شروع کرتے تھے کہ مومن ڈر جائے کہ پتہ نہیں یہ لوگ جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اور مومنوں کو اس طرح ڈراتے دمکاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم بڑی وسیع ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہ تم میں سے کوئی اگر 3 لوگ بھی سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ اگر ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر کوئی 5 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك الا ولا اکثر الا هو معهم، اس سے کم لوگ ہو سرگوشی کرے، اس سے زیادہ لوگ ہو سرگوشی کرے، اللہ تبارک و تعالی کا علم معهم، ان کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا علم، کیونکہ آیت کے اینڈ میں ہے کہ ان اللہ بكل شيء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے۔ اور آگے سورہ طلاق میں آگے کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم نے جو ہے ہر چیز کو احاطہ کر دیا۔ اور سورہ اس میں آیت الکرسی میں ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو اس نے احاطہ کر دیا۔ تو جس طرح یہ ہماری مثال کے لیے بتایا کہ 3 سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتھا اگر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ویسا ہی سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر ویسا ہی سنتا ہے جو چوتھا سنتا ہے، اگر 5 ہے تو چھٹا جس طرح سنتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر وہ سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے وہ ہر جگہ پر ہے۔ اسی طرح پھر مجلس کے آداب بیان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ مجلسوں میں جو ہے وسعت اختیار کرو تو تم جگہ بنا لو، یہ مجلس کے آداب ہے۔ اسی طرح مختصر کرتے ہیں تھوڑا سا، ویسے تو آج کام رات ہے، مشکل تو نہیں ہے نا، تو فرمایا کہ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، دوستی کے آداب بتائیں بھی کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے دشمن ہیں ان کو آپ اپنا دوست نہ بنا لو، ان کو آپ اپنا دوست نہ بنا لو۔ ولو كانوا آباءهم، اگر تمہارے باپ ہیں تب بھی اس سے دوستی نہیں ہوگی، او ابناءهم، یا تمہارے بیٹے ہیں تب بھی اس سے دوستی نہیں ہوگی، واخوانهم، تمہارے بھائی ہیں تب بھی ان سے دوستی نہیں ہے، او عشیرتهم، تمہارے اقربا ہیں رشتہ دار ہیں تب بھی جو ہے ان سے دوستی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دوستی کرنی ہے اللہ کی دوستوں سے دوستی کریں، اللہ کی دشمنوں سے دوستی نہ کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دوستی کے بھی آداب بتائے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگ جو اللہ کی دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، ان سے دشمنی کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے جو ہے
ان کی تعریف کی ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کے لیے جنات ہے اور باغات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان سے راضی ہیں، اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ کا گروہ ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی گروہ یا اللہ کا جو گروپ ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ پھر ہم سن رہے تھے سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر میں مدنی صورتیں، پارہ نمبر 28 میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں۔ تو سورہ حشر کا جو ہے پچھلی صورت کے ساتھ کیا وقت ہے؟ پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت کا انجام، کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی ورنہ انجام برا ہوگا، اولئک حزب الشیطان، وہ پھر شیطان کی گروہ میں بندہ چلا جائے گا، نہیں اس سے اللہ کے دشمنوں کی مخالفت ہوگی تو اولئک حزب اللہ، اللہ کی گروہ میں چلا جائے گا بندہ۔ اور اس صورت میں جو ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف کے لیے جو ہے عذاب ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ عذاب کا مستحق بنے گا۔ دوسرا جو ربط ہے پچھلی صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدد کا وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی لأغلبن انا ورسولی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جو ہے وہ غالب ہوں گے، اور جو لوگ ان دونوں کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے احکامات مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مانتے ہیں، وہ بھی غالب ہوں گے۔ اور اس صورت میں جو ہے پچھلی صورت میں وعدہ تھا، اور اس صورت میں بتایا کہ اللہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہی غالب ہوں گے، اللہ والے ہی غالب ہوں گے اور کوئی غالب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے شروع میں اپنے بارے میں بتایا، قدرت کے بارے میں، کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، وہ هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہیں، وہ حکمت والی ذات ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، بنو نذیر کا اخراج کا مسئلہ، کہ مدینے سے جو ہے بنو نذیر، یہودوں کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے۔ تو اس میں سے جو ابھی ان تینوں سے اللہ تبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وعدے لیے تھے، اور تینوں نے باری باری جو ہے وہ وعدے توڑ دیے اور انہوں نے جو ہے مخالفت کی۔ پھر یہاں پر جو ہے بنو نذیر کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جس نے ان کافروں کو، جو کافروں میں سے جو اہل کتاب تھے یہود، ان کو جو ہے اخرج الذین کفروا کو نکالا من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، اور ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم، یہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہم بھی یہاں سے جو ہے نکلیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نکال دیا۔ اور وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور ایسا حال کر دیا کہ اپنے گھروں کو خود بھی توڑتے تھے، خراب کرتے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھروں کو ختم کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب ہے ان کے اوپر۔ تو کبھی کسی شخص کو جو ہے اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنے اولاد پر، اپنے علم پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بار بار ہم سن رہے ہیں، جس نے بھی غرور کیا، جس نے بھی تکبر کیا، اور اس تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ دین میں کوئی رکاوٹ آئی، تو وہ بندہ جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بربادی ہے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے، یہ صفات یہ آتی رہتی ہے، شیطان وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، ہم توبہ کریں، بار بار توبہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم لوگ توبہ نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، اور اس کے بعد توبہ نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تم سب کو ختم کر کے ایک اور مخلوق پیدا کریں گے، وہ گناہ بھی کریں گے، اس کے بعد توبہ بھی کریں گے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ نا، کل بنی آدم خطا، کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے گناہ ہوتی ہے، خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ تو توبہ جو ہے یہ انتہائی جو ہے اہمیت کا حامل ہے، یہ بہترین عمل ہے، بہترین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ بار بار اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ توبہ کر لیں،
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، حدیث میں ہے کہ ہر برائی کے بعد ایک نیکی کرے تاکہ اس برائی کو مٹائے. اور قرآن میں ہم نے سنا سورہ فرقان میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نیکیاں ہیں ان برائیوں کو مٹاتا ہے. بلکہ مٹاتا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں بنا دیں. گناہ جتنے کیے ہیں اس کو نیکیوں میں تبدیل کریں گے. تو کتنا رحیم ذات ہے. کبھی غرور و تکبر نہ کرے ان کے سامنے جتنے عاجز رہو گے نا اتنا جو ہے آپ کا بلند مرتبہ ہوگا. جتنا عاجز رہو گے، جتنا اپنے آپ کو رب کے سامنے نیچے دکھاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا بلندی عطا کریں گے. حدیث میں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے تواضع اختیار کی اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بلندی عطا کی ہے. تو بلندیوں کو طرف جو ہے جانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرے. اسی طرح پھر مہاجر کی جو ہے اور انصار کی فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مالک کے بارے میں بتایا کہ ما افاء اللہ علی رسولی، کہ کن کن کو یہ دینا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، مہاجرین اور انصار و صحابہ جنہوں نے جو ہے سب کچھ قربان کیا مہاجرین نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے، اور وہ انصار صحابہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے جو ہے ان کو مہاجرین کو سب کچھ عطا کیا، مہیا کیا. تو یہ ان دونوں کی فضیلت ہے، مہاجرین کی بھی اور انصار کی بھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی مثالیں پیش کی، کیونکہ ہمیشہ تین گروہ ہوتے ہیں، ایک سچے کافر، دوسرے سچے مومن اور بیچ میں منافق ہوتے ہیں. تو سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی الگ الگ حکم وہ بیان فرماتے ہیں، اور سب کی صفات بھی بیان کرتے ہیں، سب کے حالات بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. فرمایا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا تم نہیں دیکھتے ان منافقوں کو یقولون لاخوانهم، جب یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، الذین کفروا، اصل بھائی ان کے کون ہے؟ کافر ہیں، جو اپنے کافر بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ان اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکلتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. یہ وہاں پہ دلاسے دیتے ہیں. اور جب مومنوں کے پاس آتے ہیں سورہ بقرہ میں قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو استہزاء کرتے تھے، ہم تو جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے. وہاں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہاں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور چوتھے پارے میں بھی ذکر ہوا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور فرمایا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو یہ اس کے ساتھ ہے نہ اس کے ساتھ ہے، نہ مومنوں کے ساتھ ہے نہ کافروں کے ساتھ ہے، بلکہ بیچ میں ہے. اور ان کے لیے سب سے نچلے درجے کا عذاب ہوگا، جو انتہائی خطرناک عذاب ہے وہ منافقوں کا ہوگا. تو منافق یہی کہتے ہیں، مومنوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب بھی انہوں نے دلاسا دیا مومنوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لڑیں گے، اور جب بھی یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے یا تو واپس لوٹے ہیں، اور یا جو ہے انہوں نے مومنوں کی دل شکنی کی ہے اور ڈرانے کی باتیں کی ہے، یار ہم تو لوگ کم ہیں، وہ تو زیادہ ہے، ہم یہ کریں گے وہ یہ کریں گے، ڈرانے کی کوشش کی ہے. تو یہ منافقوں کی صفات جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے. اللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ بذات خود گواہی دیتے ہیں، یشہد انہم لکاذبون، کہ یہ منافق جو ہے یہ جھوٹے ہیں، ان کے باتوں میں نہیں آنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. اس سے پہلے جو ہے قرآن کا پھر تذکرہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے خشیت میں آ جاتے، تواضع میں آ جاتے. لیکن یہ انسان ہے، انسان کا جو دل جو گوشت سے بنا ہوا ہے یہ اتنا سخت بن جاتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، اور ان سے جو ہے پانی نکلتا ہے. لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کبھی انہوں نے آنسو نہیں بہائے. تو یہ جو ہے ایک بیماری ہے اور سوچنے کی بات ہے. اگر کوئی بندہ کافی عرصے سے رب کے سامنے اس نے آنسو نہیں بہائے تو اس کو سوچنا چاہیے اور وہ اعمال کرنے چاہیے تاکہ اس کا دل نرم ہو، اور رب سے توفیق مانگنی چاہیے
کہ وہ رب کے سامنے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے اور آنسو بہائے، اور جس نے ایک قطرہ آنسو بھی بہایا نا وہ اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ وہ آنکھ اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کہ جس نے مکی کے سر کے برابر بھی جو ہے وہ آنسو اللہ کی خشیت سے بہایا۔ تو کبھی ہم نے بہایا؟ اگر بہایا تو الحمدللہ اس کو جاری رکھے، اور اگر نہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، رب کی کون سی بندگیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھ سے جو ہے وہ آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو وہ اعمال اپنا لیجئے۔ اس طرح ہم سن رہے تھے سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کا پچھلی صورت کے ساتھ جو ہے، پچھلی صورت میں کفار کے لیے عذاب کی وعید، اور اس صورت میں جو ہے مومنوں کو ان کی دوستی سے منع کیا کہ کافروں سے دوستی نہیں۔ پہلے بھی 2-3 صورت پہلے بھی یہی بات ہوئی۔ پھر پچھلی صورت میں دشمنوں کو ڈرایا گیا کہ اگر اس طرح کام ہوگا تو عذاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئے۔ پھر اس صورت میں مومنوں کو نصیحت اور ہدایت دی گئی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو یہ صورت جو ہے، یہ آیات کب نازل ہوئے؟ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر جو ہے حملہ کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ یہ حملہ جو ہمارا ہوگا یہ چھپا کے رکھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے، وہاں ہجرت کی تھی، ان کی فیملی مکہ میں تھی۔ اب ان کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، تو ڈر رہے تھے کہ میری فیملی کے ساتھ جو ہے کفار کوئی زیادتی نہ کرے۔ تو اس نے ایک خاتون مکے سے آئی ہوئی تھی اور وہ واپس جا رہی تھی، تو اس نے اس خاتون کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ خاتون نکلی، ایک مقام پر پہنچ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ خط اس طرح جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر اور علی اور مقداد رضی اللہ عنہم کو جو ہے حکم دیا کہ آپ جلدی نکلیے اور اس خاتون سے وہ خط لے کر آئیے۔ تو یہ سب جب نکلے خاص علاقے کی طرف تو وہاں تک پہنچ گئے اور خاتون سے کہا کہ وہ خط دیجیے۔ پہلے تو وہ انکار کر رہی تھی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، جب انہوں نے سختی سے بولا تو پھر اس نے جو ہے وہ خط نکال کے ان کو دے دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو، صحابی کا جو ہے مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت یا کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ وہ اپنی فیملی کے بارے میں، تاکہ میں یہ خبر اگر دوں گا تو وہ لوگ میرے بارے میں اچھا سمجھیں گے اور میری فیملی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے مومنو، میرے دشمن اور تمہارے دشمن ان کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کی چیزوں پر ان کے دل میں جو ہے کوئی محبت آ جائے گی، نہیں، انہوں نے پہلے کفر کیا، قد کفروا بما جاءکم من الحق، حق آیا ان کے پاس لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہ یخرجون الرسول وإیاکم وان تؤمنوا باللہ ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کو بھی جو ہے نکلنا پڑا وہیں سے، تم لوگوں نے بھی ہجرت کی، یہ کن کی وجہ سے؟ یہ انہی کی تو وجہ سے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر آپ میرے راستے میں جہاد چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو تو ایسے کام نہ کریں۔ تو سرون الیہم بالمودہ، اگر آپ خاموشی سے بھی ان کے لیے کوئی محبت کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم نہیں چھپاتے کھل کے کہتے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو جب سب کچھ جانتا ہوں تو آپ کو اس طرح دوستی کے پیغامات یا ان سے نرم گوشہ رکھنے کی امید جو ہے یہ نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا
کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اس پر ایمان لائے تھے. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ مان لیے جائے اور جو بھی نافرمانیاں ہیں اس سے بندہ رک جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا. تو اس طرح آپ بھی جو ہے نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. تو اس میں آپ کے لیے جو ہے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. الا قول ابراہیم، لیکن صرف ایک بات ابراہیم علیہ السلام کی وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. کیا بات؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں، کیونکہ وہ مشرک تھا، کہ میں تمہارے لیے جو ہے بخشش طلب کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ الا قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک. اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے. اور اس کا حکم سورہ توبہ میں آیا کہ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. کہ مومن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، منع کر دیا. تو یہ جو بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے. اس کو آپ فالو نہیں کرو گے، مشرک کے لیے دعا نہیں کرو گے، لیکن توحید کی دعوت دیتے رہو گے. یہ تمہارے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا یہ بہترین نمونہ ہے. تو آپ دعوت دیتے رہیں توحید کی، لیکن جو اگر کوئی مشرک ہے اور شرک کے ساتھ اس کا وفات ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ مغفرت کی دعا نہ کریں. پھر اس صورت کے آخر میں بیعت کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یا نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ کوئی خواتین آتی ہے اور آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی اور جو ہے گناہ کے کام نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی، چوری نہیں کرے گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرے گی، بہتان سے کام نہیں لے گی، اور جو ہے ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اچھے کاموں میں، فبایع لہن واستغفر لہن اللہ. تو ان سے بیعت کیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے. تو بیعت میں جو ہے ہاتھ ملانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، خواتین کا، اور مرد جو ہے وہ ہاتھ ملا کے بیعت کر سکتے ہیں. تو ان کا اگر اچھا ارادہ ہے تو ان کے لیے توبہ استغفار کریں اور ان سے بیعت لے لیں. پھر ہم سن رہے تھے سورہ صف. سورہ صف یہ بھی مدنی صورت ہے. پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دیا پہلی صورت میں کہ قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اور اس صورت میں بتایا کہ مومنوں کو یہ کہا کہ تم وہ باتیں نہ کرو جو خود، وہ باتیں نہ کہو جو خود کرتے نہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اور دوسرا جو ربط ہے مشرکین سے جو تعلقات تھے اس کے احکام کا ذکر ہوا پچھلی صورت میں، اور اب اس صورت میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے جہاد کی ترغیب ہے کہ مشرک اگر دعوت کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ جہاد ہے. تو اس کی ترغیب ہے، اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے. یہ جو آیات ہیں ان کا بھی شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مشرک اور یہ جو منافق خاص کر جو لوگ تھے یا مومنوں میں سے بھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر جہاد کا ٹائم آیا تو ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور منافق تو کہتے رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی چیزوں کی تمنا نہ کرو، یہ بعد میں بہت مشکل پڑ جاتی ہے. جیسے غزوہ احزاب میں، خندق میں اور جو ہے غزوات میں انتہائی سخت حالات آئے تو پھر وہاں اس وقت بندے کی ایمان کا امتحان ہوتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. شیطان جو ہے وسوسے ڈال کر جو ہے اگر کوئی جہاد سے بھاگ کے لوٹ آیا تو اس کے لیے پھر نقصان ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے، اور فرمایا کہ جب منافق یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور پھر جب جہاد کو آتا تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے یا جو ہے ہیلے بہانے بناتے. تو یہ آیات نازل ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے مومنو تم کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون، جو تم کر نہیں سکتے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جب قتال کا حکم آ جائے اور جہاد کا حکم آ جائے اور وہ صف کے صف ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ انہم بنیان مرصوص، جیسا کہ ایک مکمل بلڈنگ کی طرح جو ہے، مضبوط بلڈنگ کی طرح یا مضبوط دیوار کی طرح یا سیسا پھیلائی دیوار کی طرح وہ مضبوط کھڑے ہو. اللہ کو تو ایسے مومن پسند ہے. تو اس طرح کی چیزیں باتیں نہ کرو اگر بعد میں تم اس کو کر نہیں سکتے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے جو زیادہ ظالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے جھوٹ باندھتا ہے، وہ وہی دعا ہے اسلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ ظالم قوم، یہ کافر، یہ منافق، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے یہ بجھ جائے. بافواہ، اپنے منہ کے ذریعے ان کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نور کو جاری رکھتا ہے ولو کرہ الکافرون، اگر یہ کافر اور یہ مشرک جو ہے ان کو برا لگے کوئی مسئلہ نہیں. پھر جو ہے اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دین کی نصرت کی بات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو انصار اللہ، اللہ کی دین کی نصرت کرنے والے بن جاؤ، انصار بن جاؤ، مدد کرنے والے بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے حواریوں کو، اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کا امدادی بنے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی دین کی مدد کریں گے. اسی طرح تم بھی جو ہے اللہ کی دین کی مدد کرو. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفر الطائفہ، تو وہاں پر بھی دو گروہ بنے، کچھ نے ایمان لایا اور کچھ نے جو ہے کفر کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کی دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی، ان کو کامیابی دی اور وہ کامیاب ہوئے. پھر ہم سن رہے تھے سورہ جمعہ. سورہ جمعہ جو ہے اس میں کیا ہے کہ یہود اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ سب کچھ یہ ہمارے لیے ہے، نحن ابناء اللہ، یہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو خصوصیت رکھتے تھے باقی انسانوں کے اوپر کہ بھئی ہم کوئی اسپیشل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوے کا جو ہے وہ رد کر دیا کہ کوئی اسپیشل نہیں ہے. اسپیشل وہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تقوی والا ہوگا، جو تقوی کے لباس سے مزین ہوگا وہ اسپیشل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی زبان، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی اسپیشل نہیں ہے. تقوی یہ جو صفت ہے تقوی والے وہ اسپیشل ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، تو وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ عزت والے ہیں. اور اس صورت میں جو ہے جمعے کی اہمیت اور جمعے کی اجتماع کی اہمیت، اور یہ بھی حکم ہے کہ آذان کے بعد جو ہے وہ سارے کام وہ چھوڑ دیں اور رب کی عبادت کے لیے آ جائے. یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور پتہ چلا کہ داہیہ کلمی جو ہے وہ شام سے بزنس کا سامان لے کر پہنچ گیا. تو خطبے کے دوران ایک بندہ اٹھتا اور چلا جاتا، ایک بندہ اٹھتا اور چلا جاتا، کیونکہ وہ بزنس کا مال پہنچ گیا. بھائی ابھی تو بزنس بھی تو کرنی ہے. تو صرف 12 بندے رہ گئے. 12 بندے رہ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اس وقت. تو یہ نکلتے نکلتے صرف 12 بندے رہ گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل فرمائے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو سب کاروبار بند. اس وقت کوئی کاروبار وہ نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے آ جاؤ. جمعے کی یہ بلاوا جب آیا، نودی للصلاۃ، نماز کا بلایا آیا، تو آپ تمام کام بند کر کے جمعے کی نماز میں حاضر ہو جاؤ. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ہاں نماز ختم ہو جائے پھر اللہ کی زمین وسیع ہے، اس میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، خوب بزنس کرو، نو پرابلم. لیکن جمعے کے ٹائم پہ جو ہے بزنس منع ہے بلکہ حرام ہے. اور اس صورت کے شروع میں جو ہے یہ بھی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی بیان ہوئی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے
یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس قرآن کی آیات کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، وہ یزکیہم، اور اس امت کو پاک کرتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی علم عطا کرتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت عطا کر دیتے ہیں، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ لوگ تو کلی گمراہی میں تھے پہلے سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور سب کا تزکیہ فرمایا، سب کو کتاب کی علم عطا کی، حکمت بیان فرمائی، اور یہ سب پہلے کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ تو یہود یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، کہ جن کے پاس تورات کا علم ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اس کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے کہ جس گدھے کے اوپر جو ہے وزن تو لادا ہوا ہے، لیکن اس سے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنا سامان گدھے کے اوپر لادا ہوا ہے، ہم وہاں پہنچا رہے ہیں، ہم اپنا فائدہ لے رہے ہیں، اس سامان سے اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تورات کا علم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے جب عمل ہی نہیں کیا تو اس گدھے اور اس عالم کی مثال ایک جیسی ہے جو عمل نہیں کرتا، صرف علم کا لوڈ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، کتابوں کا لوڈ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ بھی رد کر دیا کہ تم کوئی اسپیشل میشل نہیں ہو، اگر کوئی علم کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اسپیشل ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس عقیدے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ پھر ہم سن رہے تھے سورہ منافقون۔ سورہ منافقون بھی مدنی صورت ہے، اور اس کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ پچھلی صورت میں جو ہے یہود کی جھوٹے وعدے ان کا جو ہے تذکرہ تھا، اور اب اس صورت میں جو ہے منافقین کے جھوٹے وعدے کا تذکرہ ہے۔ دوسرا جو ربط ہے، پچھلی صورت میں یہود کے برے اعمال اس کا تذکرہ تھا، اور اب اس صورت میں منافقوں کے برے صفات جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تیسرا جو ربط ہے، پچھلی صورت میں اشارہ تھا کہ دنیا کا جو مال ہے یہ فانی ہے، اور اس صورت میں جو ہے فرمایا کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دے، مومنوں غفلت میں نہ ڈال دیں، تاکہ تم دنیا میں ایسے مگن ہو جائے تاکہ آخرت ہی بھول جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ منافقوں کا تذکرہ ہوا شروع میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اگر منافق آتے ہیں یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ حقیقی نبی ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق لوگ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئے، یہ تو صرف دھوکہ دیتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنی قسموں کو یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ اپنی قسموں کو ڈال کی طرح پیش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بار بار قسمیں پیش کھاتے ہیں، فصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ تو یہ بہت برے کام کرنے والے ہیں، برے عمل کرنے والے ہیں۔ ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ پہلے ایمان لے، پھر ایمان کے ساتھ ایمان کا پورا لیول نہیں ہے، اس کے بعد کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر مار دیا، فہم لا یفقہون، اب یہ جو ہے نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اگر آپ ان کی جسموں کو دیکھیں بڑے بڑے تنے ہوں گے، لیکن وہ ایمان اندر کچھ نہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں ایمان کے۔ تو بہت سارے جو ہے منافقوں کی صفات اس میں ذکر ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو تمہارا مال تمہارا اولاد اللہ کی ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کوئی اس طرح کرے اور کوئی اس مال اور دنیا اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی ذکر سے غافل ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خسارہ ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور پھر فرمایا یہ مال، چلو مال اللہ نے دیا حلال مال، اب کیا کرنا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، مال آ گیا اب اس کو خرچ کرو، مما رزقناکم، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم سب
میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، اب موت سے پہلے اس مال کو خرچ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اگر کسی نے خرچ نہیں کیا یا کم خرچ کیا، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھوڑا سا وہ وقت طلب کرے گا کہ لولا اخرتنی، کہ تھوڑا سا اگر مجھے تاخیر کر دے اس موت کی، تھوڑا سا مجھے ٹائم مل جائے، الی اجل قریب مدت کی، فاصدق، میں یہ سب کچھ آپ کے راستے میں جو ہے صدقہ کر دوں، واکم من الصالحین، اور میں نیکوں میں سے بن جاؤں، لیکن اس وقت جو ہے کوئی جو ہے وقت نہیں دیا جائے گا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا، اللہ نے خود بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تاخیر نہیں کرتا اس وقت، نفسا کسی نفس کے لیے، اذا جاء اجلها، جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اب پوری زندگی جو ہے وہ خرچ نہیں کیا، اب اینڈ میں کہتے ہو یہ سب اللہ کو پتا ہے، یہ بہانے اپنے پاس رکھے، اب کوئی جو ہے ایک منٹ بھی نہیں ملے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کا روح جو ہے قبض کر لیں گے۔ پھر ہم سن رہے تھے آخری صورت، پھر تھوڑی سی امید بھی تو بن جائے نا، آخری صورت ہے، آخری صورت سورہ تغابن، وہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کا پچھلی صورت کے ساتھ جو ہے وہ کیا ربط ہے؟ پچھلی صورت میں جو ہے انکار بعث بعد الموت، اس کا تذکرہ تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کا یہی عقیدہ تھا کافروں کا، منافقوں کا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، تو یہ زندگی کہاں سے ہوگی؟ اب بندہ ختم ہی ہو گیا، مٹی ہو گیا، تو اب اس کو کیسے اللہ زندہ کریں گے؟ تو یہ ان کا شکوہ تھا، اعتراض تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ تو اس صورت میں جو ہے تبارک و تعالیٰ نے منکرین آخرت کو جواب دیا ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، اور پچھلے واقعات کا پچھلی صورتوں میں جو ہے امتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ 100 سال بعد، اور اصحاب کہف والے 306 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلایا اور پھر جو ہے زندہ کر دیا۔ تو یہ 309 ماشاءاللہ ویل ڈن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی، تو یہ دنیا میں اللہ نے جو ہے کر کے دکھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اپنا اطمینان قلب جو ہے وہ چاہ رہے تھے، ان کو بھی اپنے دل کو اطمینان دلانا تھا کہ یار واقعی جب بندہ مر جائے تو پھر زندہ کیسے ہوگا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی حکم دیا کہ 4 پرندے لے لو، اس کو کاٹ دو، بلکہ اس کا قیمہ بنا دو، اس قیمے کو مکس کر دو، اور تھوڑے تھوڑے جو ہے پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ رکھ دو، پھر اسے بلا لو، اور پھر اسی طرح کیا۔ اور جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو بلایا، وہ واپس سے جو ہے وہ جڑ گئے، پرندے بن گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں اللہ نے دکھا دی ان اقوام کو، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ، وہ تو بہت زیادہ ایزی ہے میرے لیے کہ دوبارہ زندگی، ایک دفعہ جب کسی کو زندگی عطا کی، تخلیق ہوئی، دوبارہ تخلیق، وہ کہہ رہے احون، اس کو کہتے بہت ذلیل، بہت چھوٹی سی چیز کی، مطلب وہ تو کچھ بھی نہیں اللہ کے لیے۔ تو آخرت کی زندگی جو ہے وہ حق ہے، قبر کے بعد جو زندگی، قبر کے بعد وہ سب حق ہیں، اور سوال و جواب ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دوسرا جو رب ہے، پچھلی صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت تھی، اور اب اس صورت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اطاعت کا بھی حکم ہے کہ ایمان تو لائے ہو تو اب اطاعت بھی کرنی ہے، بات بھی اس نبی کی ماننی ہے، کسی اور کی نہیں، کسی بت کی، کسی جو ہے اور ہستی کی، یا جو ہے اپنی خواہشات کی، کہ سورہ شورى میں تذکرہ ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، ان لوگوں کو بھی تو دیکھو کہ جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنا دیا، کہ جو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی صحیح ہے، یہ نہیں کہتا کہ دلیل کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کیا کہتی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نہیں بھائی مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ تو یہ ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ ایسے شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا، یہ اپنی خواہشات کی بندگی کرتا ہے۔ اور یہ بھی شرک، کہ بندہ اپنی خواہشات میں لگ جائے اور دلیل کو سائڈ پہ رکھ دے، اور قرآن اور حدیث کو اس سے کنارہ کشی اختیار کرے
تو یہ بھی نقصان والی بات ہے۔ اسی طرح پھر قیامت کا تذکرہ ہوا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اور اس دن جو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جمع کریں گے، اور خطرناک دن ہے، اس وقت سب چھپی ہوئی چیزیں بھی جو ہے نکل آئیں گی، اور جو ہم ہماری آنکھ یقین نہیں کرتے تھے، ہمارا دل، ہمارا سوچ، دماغ، ہمارا عقیدہ، اس وقت سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے، اور کامیابی کس کے لیے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور عمل صالح کرنے والے ہیں، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے، وہ جنت جن کے نیچے جو ہے وہ چشمے بہ رہے ہوں گے، جس کا ہم نے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں جو ہے وہ جنات کی خوبصورتی کا تذکرہ جو ہے وہ ہم نے سنا۔ اور والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں پر، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ جہنم والے ہوں گے اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو بن گئے، لیکن اب جو اعمال ہے وہ نبی کی طریقے پہ نہ ہو، نبی کی اطاعت سے دور ہو، تو اس سے جو ہے منع فرمایا اور اطاعت کا حکم دیا کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو اور اطاعت نہیں کرتے، تو ہمارے نبی کا کام تو یہ ہے کہ فإنما علی رسولنا البلاغ، کہ ہمارا نبی تو آپ تک بات پہنچائے گا، بس بات پہنچا دیا، اس کے بعد حجت تمہارے اوپر ہے کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور پھر اینڈ میں یہی فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد اگر وہ دین میں رکاوٹ آ جائے تو وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے۔ تو اولاد کو اور مال کو ایسی تربیت دینی چاہیے اولاد کو کہ وہ دین میں رکاوٹ نہ آ جائے، آپ کے اور آپ کے دین کے بیچ میں وہ رکاوٹ نہ آ جائے۔ اور دنیا جو ہے، جو مال ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، جو اموال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے چاہیے، تاکہ وہ اگر خرچ نہ کرے تو وہ دین میں رکاوٹ آئے گا اور وہ کہیں اور خرچ ہوگا۔ تو اس کا بار بار جو ہے تذکرہ فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت اجر ہے۔ یہ بلاکس چیزیں ہیں، اگر اللہ کی بندگی میں یہ دونوں چیزیں لگ جائیں تو بڑا اجر ہے، لیکن اگر اللہ کی بندگی میں رکاوٹ آ جائے تو پھر بڑا عذاب ہے، فاولئک هم الخاسرون، پھر وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو کوشش کیا کرے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل سے کوئی رزق عطا کیا ہے، کوئی مال عطا کیا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیجیے، اور جو بھی اولاد ہے اس کو دینی تربیت لازماً دیجیے، دنیاوی بھی دیجیے، تاکہ وہ دنیاوی احکامات سے، دنیاوی رہن سہن سے بھی وہ باخبر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دینی علم ہے اس سے بھی باخبر کر دیجیے، وہ بھی ان کو دیجیے، تاکہ کل کو آپ اور دین کے بیچ میں رکاوٹ نہ ہو، یا وہ خود وہ اور اس کے اعمال اور اس کا مال دین میں رکاوٹ نہ ہو، تو پھر فتنہ ہوگا، اور فتنہ جو ہے وہ خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے بچائیں، اور جتنے بھی عذاب کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان تمام عذابوں سے ہمیں بچائیں، اور جہنم کی سختیاں بیان فرمائی اللہ نے، ان تمام سختیوں سے جو ہے ہمیں دور رکھیں، اور جتنے بھی اچھے صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر داخل کریں، اور جتنے بھی جنت کی نعمتیں ان کا بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام نعمتیں وہ ہمارے نصیب کریں، اور جتنی بھی جنت کی جو ہے خوبصورتیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا کریں، تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا کریں، عارف بھائی کی جو والدہ ہے وہ بیمار ہے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں
جس طرح بھی بیمار ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، ذہنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے بھی جو ہے فوت شدگان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش عطا فرما دے، اور ان سب کو ہمارے ساتھ جو ہے جنت میں جو ہے وہ اکٹھا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا جو بولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔